أن علي ولي الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ خوب عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کی مجالس جاری ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال فرسٹ ورکنگ ڈے تھا، ویک کا اور ٹریفک کا اندازہ نہیں تھا ہمیں، جس کی وجہ سے کافی تاخیر سے میں پہنچا۔ انشاءاللہ کل پوری کوشش ہے کہ 8 بجے ممبر پر آپ سے خطاب کریں۔ بہرحال انسان کو جو ہے وہ انتظار کی عادت ہونی چاہیے۔ ابھی میں نہیں آیا، رستے میں اتنے فون آنا شروع ہو گئے کہ کہاں ہیں، کہاں پہنچے، ایک ایک لمحے پہنچ رہے ہیں، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے۔ میں تو کیونکہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا کرتا ہوں اس لیے لوگ اتنا پوچھ رہے تھے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے یہ پروگرام ہو یا تھوڑی ہی دیر کے لیے، کیا اتنی تھوڑی ہی دیر کبھی ہم نے امام زمانہ کا انتظار کیا؟ میں تھوڑی ہی دیر کے لیے بے چینی ہوئی میرے وجود میں؟ کبھی تو ہو میرے وجود میں یہ بے چینی کہ کسی دن کو میں اپنی زندگی میں مختص کروں کہ آج میں اپنے امام کا آج کے دن، ہفتے میں کوئی ایک دن، جمعے کا دن، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کوئی ایک دن، مہینے میں نہیں تو کوئی سال میں تو ایک دن ہو میری زندگی کا کہ جس میں میں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنی نگاہوں کو دروازے پر لگاؤں۔ اور نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خوب میں متوجہ نہیں ہوں اپنی زندگی کی طرف، میں بھی اسی خام و خیال میں ہوں کہ بس آئیں گے، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، تو جب آئیں گے دیکھا جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو کوفہ میں ہوا کہ وہ آئے اور امام چلے گئے، لوگ وہیں کھڑے رہ گئے۔ عزیزان محترم، بحث اسی کی چل رہی ہے۔ کل آپ کے درمیان میں جو گفتگو کی، خلاصہ سا کہ گفتگو بہت سارے لوگ شاید نہ ہوں، جو ہوں ان کے ذہنوں کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے کہ ہماری گفتگو یہی ہے کہ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی ہدایت کا نظام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے، آج کل آپ دلیل بھی مانگتے ہیں کہ وہ کیا ضرورت ہے کہ خدا ہی انسان کی ہدایت کرتا، انسان خود ہدایت کرتا، تو اس کی بڑی سادہ سی دلیل بھی ہے کہ آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے کمپنی آپ کو مینول دیتی ہے کہ یہ ساتھ میں ایک بروشر ہے، اگر آپ نے اس طرح عمل نہیں کیا تو کمپنی کی گارنٹی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خدا خالق ہے انسان کا، خدا انسان کے وجود سے اچھی طرح واقف ہے کہ اس کی چاہتیں کیا ہیں، اس کا دل کہاں کھنچا چلا جاتا ہے، اس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نے کہا قرآن میں کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کر سکیں، تمہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت سکھائیں، تمہیں حکمت عطا کریں۔
یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اب جب یہ خدا نے سسٹم بنایا تو اس کے مقابلے میں شیطان نے اپنا سسٹم بنانا تھا کیونکہ اسے اجازت ملی ہوئی تھی. اب آپ بولیں خوب پروردگار نے شیطان کو کیوں بنایا؟ سوال تو ہوگا کہ کیوں بنایا؟ خدا نہ بناتا شیطان کو تو یہ اتنی مشکل ہوتی ہی نہیں, یہ پریشانی نہیں ہوتی, تو بھائی پھر دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر جنت اگر دنیا ہی بن جائے تو پھر جنت اور جہنم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. خدا جانتا ہے, خدا کے علم میں سب کچھ ہے, مگر اس نے ہمیں یہ فرصتیں, یہ لمحے دیکھ کر ہمیں موقع دیا کہ ہم حق پر مریں یا باطل پر مریں. ہمیں موقع دیا ہے. ہم بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, لیکن زندگی میں ساری چیزوں کو جاننا کیا ہمیں عمل کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ مگر میں نہیں جانتا کہ غیبت کرنا بری بات ہے, انسانیت کے خلاف ہے. دین کو آپ سائڈ پہ کر دیں, انسانیت کے خلاف ہے, مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا مگر ہم بول رہے ہوتے ہیں. راستے پہ چلتے ہوئے قوانین کا احترام نہ کرنا مگر ہم نہیں کرتے. مگر ہم بھی تو بہت ساری باتیں جانتے ہیں مگر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے علم خداوند میں ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا, لیکن ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو گزارو. تو شیطان نے اپنے مقابلے کا نظام پورا لے کر آیا. کل میں نے کافی تفصیل سے آپ کو گفتگو کی, اور شیطان انبیاء کے مقابلے میں آتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے اور شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا. تو وہاں نے خدا نے بھی اپنا آخری جو نبی تھا اسے بھیجا, اور جب نبی آیا تو منافقت نبوت کے اطراف میں جمع ہونا شروع ہو گئی اور جمع ہوتی رہی. ان کا خوب نبی چلے جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا, مگر وہاں خداوند متعال میں غدیر کے مقام پر بلا کر سب کو یہ دکھا دیا کہ یہ نبوت ختم ہو رہی ہے مگر میرا نظام ختم نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے سارے کاموں کا انجام دیتا ہے. یہ جو آج ہم جمع ہوتے ہیں جس امام کے لیے, عزیزان محترم, امام ہر طرح کا ہے. دنیا کا امام بھی موجود ہے, دین کا بھی امام موجود ہے. اگر انسان, روایت میں حدیث میں ہے کہ اگر انسان دنیا کے منتخب کیے ہوئے امام کو مانتا ہو چاہے جتنا بھی دیندار ہو, وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل ہادی کو نہیں پہچانا. اسی لیے پروردگار نے غدیر خم کے میدان میں جب ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے رسول خدا کو کہا کہ بلغ ما انزل علیک صلی علی محمد وآل محمد, تو یہاں پر جنگ کسی دو شخصوں یا دو گروہوں کی جنگ نہیں ہے. یہ عزیزان محترم, یہ دو بہت بڑی جہتیں تھیں, یہ دو بہت بڑی موومنٹ تھیں, یہ دو بہت بڑے نظریے تھے جو شروع سے خلقت انسانی کے ساتھ چلے آ رہے تھے. وہاں پر خدا نے اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کروایا ہے. ہمارے لیے تو بس یہ کہ ہم مولا کی ولایت کو مان کر ایک نعرہ مار کر اور واہ واہ کر کر ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہاں انسانیت کی بقا کے لیے جب ولایت کا اقرار کہا تبھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارے لیے دین کامل ہو گیا, یعنی دین مکمل ہو رہا ہے ولایت کے ساتھ. اور یہ وہ ولایت ہے کہ جو چلتی رہے گی, اور یہاں تک کہ آج 21ویں صدی گزرتی جا رہی ہے اور وہی ولایت چل رہی ہے. تو اسی لیے وہ جو جنگ حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی, پھر ہر نبی کے ساتھ وہ جنگ آتی رہی, رسول کے ساتھ آئے, بہت کوشش کی لڑنے کی, رسول سے نہیں لڑ پائے, تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اندر سے اسلام کے ساتھ لڑتے رہے. ولایت نے آ کر ان کے چہروں کو اصل میں بے نقاب کیا ہے. اگر یہ ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتی تو یہ منافق کبھی بے نقاب نہیں ہونے تھے تاریخ کے اندر, یہ بے نقاب ہو گئے. اور رسول خدا نے واضح فرما دیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے, جو علی کی ذکر سن کر بھی جس کے چہرے پر بل پڑ جائیں وہ منافق ہے. تو آج بھی واضح ہے کہ جہاں حضرت علی کا ذکر آئے, جن کے دل خوش ہوں تو وہ اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ پروردگار نے ان کی سلبوں میں انہیں مومن قرار دیا ہے.
یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے بڑا کوئی کمال کیا، نہیں، یہ خدا ہے. خوب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ابن ابی عمیر امام کی خدمت میں ہے اور امام سے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں رسول کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ مقابلہ کیوں نہیں کیا، اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو وہاں پر میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس نے رسول خدا کے جانے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک دیا تھا. وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت ہے. اور جب سورہ فتح یعنی جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں نہیں جانے دیا، اور مسلمانوں کو بڑا غصہ تھا کہ ہمیں زیارت نہیں کرنے دی، ہمیں جانے نہیں دیا ہے، طواف نہیں کرنے دیا. لیکن جب یہ گئے تو کہا کہ ان کو کچھ نہیں کرنا، معاف کر دینا، اور سب کو معاف کر دیا گیا. تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کفار کے درمیان مومن تھے، یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہراً کافر تھے، کافر کا لبادہ تھا، لیکن اصل میں اندر سے مومن تھے. ان مومنوں کو بچانے کے لیے خدا نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا تاکہ وہ مومن بچے رہیں. کہا اسی ایک آیت نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک کے رکھا کہ یہ جو ابھی کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، اگر انہیں مار دیا تو وہ مومن ختم ہو جائیں گے جو آگے آئیں گے. عزیزان محترم، یہی تو فرق ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اس کے کچھ اصلی گوہر ہیں. یہ جو صفتیں ہیں ہمارے اوپر، جو اچھا کرنا، اچھی بات کرنا، دوسرے سے اچھا پیش آنا، یہ صفتیں ہمارے وجود پر حائر ہیں، لباس کی طرح ہیں. یعنی یہ صفت میں ہٹا دوں پھر کوئی اور صفت ہے. اب جو انسان برے عمل کرتا ہے، بری اخلاق رکھتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر ایک لباس ہے، وہ اس کا اصل گوہر نہیں ہے. آپ کے اندر اچھی صفتیں ہیں، آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے. حتیٰ جو انسان ایمان لے کر آیا ہے وہ بھی لباس ہے اس کے بدن کے اوپر، اصل میں گوہر کچھ اور ہے کہ وہ انشاءاللہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ ہمارے اصل وجود کا اصل گوہر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں ہے، علل الشرائع کے اندر علتیں اور ریزن بیان ہوئے ہیں، جتنی ہر چیز کی ریزن کیا، علت کیا ہے. وہاں پر ایک باب کے اندر آخری حدیث ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، مگر گناہ بھی کر رہا ہے، مگر غلط چیزیں بھی کر رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو انسان ایمان نہیں لاتا مگر عمل بہت اچھا ہے، عمل اس کا بڑا بہترین ہے، انسانی چیزوں کے تقاضوں پہ عمل کر رہا ہے. جیسے آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں، جو آج لبرل تھاٹس، ہمارے ہاں سیکولر تھاٹ بہت زیادہ ہیں کہ دیکھیں جی مذہب کو کیا ضرورت ہے، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، انسان کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، باقی تو یہ تو مذہب تو بس ایسی ہے، یہ تو بس انسان نے خوف کی وجہ سے. آج دنیا میں یہی سوچیں جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں. نماز کی کیا ضرورت ہے، خواتین کہتی ہیں حجاب کی کیا ضرورت ہے، دل میں حجاب ہونا چاہیے. یعنی یہ ساری باتیں آپ آج سنتے آ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس لیے ہمارا بھی ہوتا ہے. خوب کیا فرق پڑتا ہے، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں. اچھا ہم تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نماز کی کیا ضرورت ہے، بس ہم تو ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ہماری تو یہی نماز ہے، ہمارا تو یہی روزہ ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑے مخالطات کا شکار ہیں. عزیزان محترم، عزاداری کی اہمیت یہ ہے کہ اسی عزاداری نے اس نماز کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ ہماری سوچیں غلط ہیں کہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے اور عزاداری کو صحیح سمت لے جانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے. تو یہ ہم دیکھیں کہ اب یہ جو ہم نے لباس اوڑے ہوئے ہیں، تو وہاں روایت کے اندر بیان ہوتا ہے، مولا سے پوچھا مولا کیا ہے یہ، آقا کیا ہے؟ کہا کہ اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو جو ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کے اندر سے ہماری چاہت کبھی جائے گی نہیں، چاہے جیسا بھی ہے. اگر اسے ٹکڑے کر دو
تو یہ ہماری جو اس کی محبت ہے اس کے دل میں وہ کہیں نہیں جائے گی. اور کہا دوسرا جو ہے, کہا وہ جتنا اچھا ہو اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو وہ مگر ہمارا دشمن ہے تو وہ دشمن ہی رہے گا. تو کہا بات واضح ہو گئی, اصل اساس یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنا شرط ہے, ہماری محبت وجود میں ہونی چاہیے. اب یہ جو شخص برا ہے, یہ جو شخص غلط چیزیں کرتا ہے, یہ اصل گوہر نہیں ہے اس کا, یہ اس نے غلط ایک لباس اوڑھا ہوا ہے جو اتار دیا جائے گا. متوجہ ہیں؟ میں کو بھاری بات نہیں کہہ رہا ہوں, بڑی آسان سی بات کہہ رہا ہوں, بہت سادی سی بات ہے عزیزان محترم. آج ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں, ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ یہ نہیں کرتا, وہ فلانا نہیں کرتا, وہ صرف ماتم کرتا ہے, وہ صرف عزاداری کرتا ہے. عزیزان محترم, کم از کم اللہ کی طرف متوجہ ہے, اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہے, مولا کو مانتا ہے. آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کل سے نماز پڑھنا شروع کر دے, کل کو توبہ کر دے اگر کوئی غلط کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کو کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, اور وہاں ایک دوسرے پر نام لگاتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, تو ہم کیوں اس کو مسجد امام بارگاہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یوں کرتے ہوں گے, ہم ذہن سے تو کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ہم نے ایک دوسرے کے اندر اختلاف کیوں پیدا کر لیا ہے, وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. نہیں عزیزان محترم, ہو سکتا ہے کوئی شخص کی صرف دینداری ہی صرف چند دنوں کی ہو, اگر آپ اس سے وہ بھی چھین رہے ہیں تو وہ تو لادین ہو جائے گا. کم از کم اسے مجلس میں آنے تو دیجئے, مجلس بھی ایسی ہو جو ہر کسی کے لیے ہو, کسی ایک شخص, کسی ایک نظریے, کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. مجلس امام حسین کی ہے, مجلس بشریت کی بقا کے لیے ہونی چاہیے, بشریت اسلام کے نفاذ کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم لوگوں کو ویلکم کریں, ہم لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں. مولا سے پوچھا گیا, یہیں پر پھر آگے حدیث بڑھتی جاتی ہے, امام سے پوچھا گیا, پھر یہ ابن عمیر کی ہے کہ چھٹے امام کے پاس آیا, کہتا مولا میں بہت سارے لوگوں سے معاشرت کرتا ہوں, اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان سے ملتا ہوں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا پیروکار ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے, وہ غلطیاں بھی کرتا ہے, کوتاہی بھی کرتا ہے, مگر میں دوسرے لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو آپ کے دشمن ہیں, مگر وہ اپنی زندگی کے معاملات میں بڑے سچے ہیں. تو کہتے ہیں مولا نے بڑی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اصل وہی شخص ہے جس کا ہر عمل قبول ہونے والا ہے. مولا نے واضح کہہ دیا کہ وہ جو کرتا ہے وہ گناہ, اصل میں وہ فسق خود فاسق نہیں ہے, وہ اس کا صرف عمل فاسق ہوا ہے, یعنی عمل فاسق ہوا ہے, اور یہ عمل ہماری ولایت اس کے اس غلط عمل کو پاک کر دے گی. نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار. دنیا بہت سارے بولیں گے مولانا صاحب نے کہہ دیا کچھ بھی کرتے رہو زندگی میں. نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. اپنی مرضی کی بات لے کر اٹھنا ہے تو جہاں سے دل چاہے اٹھ جائیں, آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے. نہیں عزیزان محترم, وہاں امام کرائیٹیریا دے رہے ہیں, کرائیٹیریا دے رہے ہیں, اور یہ کرائیٹیریا میں نہیں دے رہا آپ کو, امام کرائیٹیریا دے رہے ہیں. لیکن کیا ہم, امام نے جو کہا, امام نے فرمایا کہ یہ جو غلطیاں کر رہا ہے یہ خود نہیں ہے, یہ خود نہیں ہے, یہ عمل ہے جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے, یہ اس کا اصل وجود یہ نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ شخص جو ولایت اہل بیت رکھتا ہو وہ اپنے وجود سے گناہگار ہو ہی نہیں سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, وہ اس کا اصل وجود گناہگار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب تک زندہ ہے اس کو موقع ہے, اور اگر اس نے گناہوں کے اندر غوطے زیادہ مار رہے تو پھر ہماری ولایت اسے چھوڑ دے گی. یہ بھی ہے, ولایت چھوڑ دے گی اسے. ابھی نہیں پتا, ابھی ہم لوگوں کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, ابھی سب مکس ہے. مکس سے مراد اچھا برا سب مکس ہے. آپ دیکھیں گے سامنے کوئی شخص ہے اہل بیت کو نہیں مانتا, آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ باہر دیکھیں یورپ میں بڑے لوگ انسان کی جتنی محبت نہیں, کتے سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ. یعنی آپ بولتے ہیں بہت خیال رکھنے والی قوم ہے بھائی, یہ تو اتنا خیال رکھتی ہے, تو کتے کا خیال. میں جرمنی گیا, ہمارے ایک دوست جاب کرتے تھے تو آئے, کہنے لگے ہمارے آفس میں خاتون تھیں, کچھ دنوں بعد آئیں, تو ہم نے پوچھا بہت دن ہو گئے آپ, کہتا وہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, میں دوسرے شہر تھی, تو ان کی جائیداد اور چیزیں تھیں وراثت,
تقسیم کر رہی تھی. پھر میرے والد تھے, بوڑھے تھے, ان کو میں اولڈ ہاؤس, وہ جو بوڑھوں کے گھر ہوتے ہیں, وہاں چھوڑ کر آئی. مگر میری والدہ کی ایک نشانی تھی, وہ میں ساتھ لے آئی. وہ کیا کہا, کتا تھا میری والدہ کا, وہ میں ساتھ لے آئی, باپ کو چھوڑ آئی وہاں پہ. مطلب وہ قوم ایسی ہے, لیکن ہمیں بہت اچھی نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے دور سے دیکھا ہے. تو عزیزان محترم, یہ اگر جو اچھائیاں, یہ جو امکانات خدا انہیں دے رہا ہے حدیث کی روشنی میں, یہ تا قیامت جو بھی وقت ہے ظہور کا, اس وقت تک انہیں موقع دیا جا رہا ہے. انہیں موقع. خوب مومن کیوں پریشان ہے, مومن کے اوپر سختی کیوں ہے, مومن کیوں امتحان میں مبتلا ہے؟ پھر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا جب آئے ہیں تو کچھ لوگ سمجھے کہ صرف میٹھا میٹھا ملے گا, بڑی آسانیاں ہو جائیں گی, زندگی پھولوں سے گزرے گی. مگر جیسے ہی رسول آئے سختیاں شروع ہو گئیں. عزیزان محترم, حق ہمیشہ سختیوں سے گزرتا ہے, ورنہ حق میں آپ کو آزمایا کیسے جائے گا؟ اصحاب رسول بعض اوقات ایک ہی کھجور ہوتی تھی اور کتنے لوگ اس کھجور سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے. ایک ہی کھجور ہوتی تھی, جگہ نہیں ہے سونے کی, مشکلات تھیں عالم میں, وہ آج بھی مشکلات ہوں گی. آپ حق پہ چلیں, آپ کے اوپر سختیاں ہیں. آپ سامنے دیکھتے ہیں یار وہ تو نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے, مگر دیکھیں یار سب اچھا چل رہا ہے. یہ اچھا جو ہے نا اس کا یہ ظاہر, یہ یہیں تک ہے, یہ یہیں دنیا تک ہے, اور یہ دنیا بہت محدود ہے, بہت محدود ہے. مومن کے لیے الدنیا سجن و مومن, دنیا مومن کے لیے زندان ہے, قید خانہ ہے. یعنی مومن اس دنیا سے پرواز کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل یہاں پہ نہیں ہے, اس کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے کہ میں کب ملوں گا, کب میں جاؤں گا اپنے پروردگار کے پاس. اور یہ میں سوچتا ہوں, کیا میں یہ سوچتا ہوں؟ مگر میں ہوں تو مومن. ہم تو ویسے ہی مومن ہیں, کچھ نہیں بھی کریں تو بھی مومن. ہمیں تو کہا ہی جاتا ہے مومن ہے, مومن. کون سا مومن ہے یہ نہیں پتا کسی کو, مومن. تو یہ تو شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مومن کا کم از کم لیبل تو دیا ہوا ہے کہ ہم مومن ہیں. اب چاہے ہم اپنے عمل سے اظہار کریں یا نہ کریں, عزیزان محترم, کم از کم ہم اپنے ائمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں, شرمندہ نہ ہوں. حدیث میں یہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. حدیث آتی ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو, دیکھے کہ وہ خدا سے اور خدا کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے اور خدا کے دشمن سے اور اس عمل سے بیزاری ہے یا نہیں ہے. اپنے اندر دیکھے تو چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو, وہ خدا اس سے محبت کرے گا اور خدا اسے خیر عطا کرے گا. اگر اس کے دل میں خدا سے محبت نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے اس کے دل میں محبت ہے, تو وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے, جتنے سجدے کر لے, جتنے طواف کر لے, وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی قبول ہونے والے نہیں ہے. عزیزان محترم, اسی لیے انسان ہے, میں جوانوں سے مخاطب ہوں, جوان خطا کرتا ہے, غلطی ہوتی ہے, گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے, لیکن آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہ عارضی ہے آپ کے لیے. یہ وسوسے آپ کے اندر ایجاد کرے گا کہ تم نے رات کو یہ غلطی کی, تم اب فجر کی نماز کیسے پڑھو گے, اور بار بار گلٹ, شرمندگی. بہت اچھی ہے کہ انسان شرمندہ ہو, کیونکہ توبہ کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان شرمندہ ہو, اس سے غلطی ہوئی ہے. توبہ کیسے ہوتی ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی, دل سے شرمندہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے, یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی, یہ نگاہ میری نہیں اٹھنی چاہیے تھی, نہیں چاہیے تھی, اب اٹھ گئی. لیکن اپنے اندر سے اپنے دل کو بار بار کہے خود پروردگار تو معاف کر. یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ شیطان پوری کوشش میں ہے آج ہمارے جوانوں کو برباد کر دے, تباہ کر دے. آج آپ انٹرنیٹ, موبائل, یوٹیوب, یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں, برائی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا, برائی خود آپ کے گھر پہ بلکہ آپ کی جیب میں گھوم رہی ہے, آپ کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ برائی
مگر اس برائی کے مقابلے میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور شیطان پوری کوشش، لیکن جب آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی وضو کر کر اللہ اکبر کہتے ہیں، شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، یہ پھر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے۔ یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے، تو آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے۔ ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند متعال کو پسند ہے عبادت میں سب سے بہترین جو رکن ہے وہ سجدے کا ہے۔ آپ سجدہ کریں، آپ کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہرحال کہیں اور مجالس میں، کہ وہ ایک عالم دین کے ساتھ تھا، ایک شخص کے ساتھ زیارت کا سفر کر رہا تھا، رستے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نے برابر والے سے کہا، بعض کتاب میں عالم دین ہے، بعض میں کوئی شخص ہے، کہا کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو میں فوراً نماز پڑھ کر آ جاؤں۔ تو انہوں نے اس کے حلیوں کو دیکھا تو اس کا حلیہ ظاہراً ایسا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے اول ٹائم پہ نماز پڑھے گا، یعنی ایسے کپڑے، لباس، جینز پہنی ہوئی، بالوں میں جیل لگی ہوئی۔ تو اس نے بولا کہ ایسے دیکھے تو ایسا، تو خیر اس نے کہا پڑھ لیں۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تمہارے دل میں نماز کی اتنی تڑپ ہو، اتنا وہ ہو، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ڈگری کرنے کے لیے فرانس چلا گیا اور پیرس میں رہتا تھا، لیکن گھر بہت مہنگے تھے، رہائش بہت مہنگی تھی، تو میں نے رہائش کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی، 1-2 گھنٹے کی فاصلے پر شہر سے باہر۔ تو کہتا میرے 2 سال گزر کر میری ڈگری کے آخری ایگزامز تھے، تو ایک ہی بس تھی جو صبح ہمارے ٹاؤن سے جاتی تھی، تو میں اس میں بیٹھا، بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب ہو گئی، اور بس جب خراب ہوئی تو مجھے تھوڑی سی بے چینی ہوئی، لیکن وہ بس ڈرائیور لگا رہا مگر بس صحیح نہیں ہوئی۔ میں ہائی وے پہ آیا کہ شاید کوئی گاڑی گزرتی ہوئی مل جائے، تو مگر کوئی گاڑی بھی نہیں آئی۔ جب وقت گزر گیا اور ڈرائیور نے بولا کہ مکینک لانا پڑے گا، گاڑی صحیح نہیں ہوگی، تو کہہ رہا میرا اضطراب بڑھ گیا اور مجھے ہوا کہ میں اتنی جو محنت کی تھی وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو کہتا ہے میں سڑک کنارے بیٹھ گیا، اور جب میں نہیں آیا تھا یہاں تو میں نماز کا پابند تھا، لیکن یہاں آ کر تھوڑا میں سست ہو گیا، نماز میں کوتاہی کرنے لگ گیا۔ اس وقت میں نے وقت کے امام کو پکارا اور کہا یا امام زمانہ مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں نماز آئندہ اول وقت پڑھوں گا۔ کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ اپنے ضمیر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مولا سے توسل کیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور کو بولا کہ بس اسٹارٹ کرو۔ اس نے جیسے ہی اسٹارٹ کی بس اسٹارٹ ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا پہلا شخص تھا جو بس میں بیٹھا، لیکن ابھی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہی شخص گھومتا ہوا دروازے پر آیا اور اس نے مجھے کہا یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا۔ کہتا ہے میں ایک دم میرا بدن خشک ہو گیا، ایک دم کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ ابھی میں سمجھتا کہ یہ شخص کون تھا، دیکھا تو وہ شخص غائب ہو گیا۔ تو کہتا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا میں اسے پورا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام تک گفتگو، بہرحال آلریڈی میں لیٹ آیا اور آگے پھر ایک اور مجلس ہے، امام تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو محنت ہے آپ کی اور ہم لوگ اور جو بھی انتظامیہ کرتی ہے، ہر شخص اپنی ایک حصہ ڈالتا ہے عزاداری۔ آپ کا آنا خود ایک بہت بڑا حصہ ہے عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے، ہر شخص کا ایک حصہ ہے۔ اس سب کا اجر جو ہے وہ امام کی نصرت ہے۔ اگر یہ مجلس ہمیں امام زمانہ تک نہیں لے کے جا رہی تو پھر یا تو میرے اندر کوئی پرابلم ہے جو بیان کر رہا ہے، یا پھر آپ کے خدا نہ خواستہ، میں آپ کو نہیں کہوں گا، یہ کوئی ایسا عمل ہے جس نے مجھے روکا ہوا ہے۔ ہمیں امام تک پہنچنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو صفتوں کے اندر خوبیاں ہیں یہ خدا نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آپ کے سامنے جنگ میں جو امام مولا کائنات نے جنگیں لڑی، زہیر کہاں پہ تھا؟ زہیر امام کے مقابلے میں تھا۔ جب وہ اپنی طرف سے جنگ جیتے جو بھی انہوں نے کہا، تو حضرت سلمان فارسی نے زہیر کو کہا کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے،
خوشی تمہیں تب ملے گی جب تم رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا میں کامیاب ہوگے. اب زہیر کہہ رہا ہے کہ میرا کیا تعلق پسر رسول سے، میں عثمانی مسلک کا. لیکن جب زہیر کا کاروان آہستہ آہستہ امام کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، عزیزان محترم علماء بیان کرتے ہیں کہ زہیر کا جو خیمے تھے وہ لگتے تھے، اسی کے قریب امام حسین کے خیمے بھی لگتے رہے. ایک مقام آیا کہ جہاں پر زہیر اپنے خیمے میں کھانا کو شروع کر رہا ہے تو قاصد آیا، کہا کہ امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا ہے. وہیں پر نوالا اس کا رک گیا. اس کی زوجہ نے بولا کیا ہو گیا؟ کہا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. کہا کیوں؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں منع نہیں کر پاؤں گا. تو اس نے بولا ایسے تو اچھی بات، کوئی نہیں جاؤ تو صحیح. علامہ نقن صاحب فرماتے تھے کہ چند قدم زہیر قاصد امام حسین کے قدموں پہ چلا، اس کی تقدیر بدل گئی. اس کی تقدیر بدل گئی. زہیر کون ہے؟ زہیر روز عاشوراء اپنے امام کے لیے تیروں کی ڈھال بنا ہوا ہے. یہ وہی زہیر کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں تھا. تو یہاں سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ سلب تھے جن سلبوں میں پروردگار نے ایمان کو قرار دیا ہوا تھا. یہی سلب تھے. اور وہیں امام کی رکاب میں شمر لعین تھا، امام کے ساتھ تھا، دشمن سے لڑ رہا تھا. تو کہا اس نے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا کہتے ہیں میں تمہارے نام کو اپنی محبت والی لسٹ میں نہیں دیکھتا. خوف یہی ہے، یہ خوف ہے. ہم بہت ریلیکس ہیں عزیزان محترم، ہم بہت ریلیکس ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اینڈ کیا ہوگا. ابھی یہ ساری صفتیں ہمارے وجود میں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ جب آخری آئے گا تو یہ جدا ہوں گی، اور نہیں پتا کہ ہمارے سے جب یہ جدا ہوں گی تو ہم کہاں ہوں گے، یہ نہیں پتا کسی کو. یہ عزاداری ہے ہی اس لیے. آؤ اپنے وجود کو پاک کرو، پاک کرو، دھو اپنے اندر. یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو بغض اور کینہ تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو حسد نہیں کرنا کسی سے جا کے. یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو تمہاری زبان پاک ہو، غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا. یہاں سے اٹھ کے جاؤ اور اگر امام حسین پر گریہ کر کے جا رہے ہو تو پھر یہ آنکھیں غلط نہ اٹھیں عزیزان محترم. اس گریہ کی بڑی قیمت ہے. یہ گریہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ 40 پاک متدین جوانوں کو لے کر آؤ. کہا میں لے کر آ گیا. کہا ایک ایک کر کر میرے کمرے میں جوانوں کو بھیجتے رہو. کہا بھیجا. ایک جاتا تھا باہر آتا تھا گریہ کرتا ہوا، دوسرا جاتا تھا روتا ہوا، تیسرا جاتا. میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ میں نے ایک جوان سے روکا، پوچھا اندر جا کر کیا ہے؟ کہا جب ہم اندر جاتے ہیں تو عالم دین نے اپنے ہاتھ میں رومال رکھا ہوا ہے اور فرماتے ہیں امام حسین کے مصائب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا گریہ کرو. جب ہم رونا شروع کرتے ہیں تو رومال سے آنسوؤں کو صاف کر کر کہتے ہیں میں نے آنسوؤں کو اپنی قبر میں وسیلہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی یہ آنسو نجات کا ذریعہ ہیں عزیزان محترم. میں ابھی آ رہا تھا، میں نے تصویر دیکھی، شہید حجاجے کی تصویر لگی ہوئی. وہ شہید کہ جس نے اس صدی کے اندر آ کر دنیا میں ایک شور مچا دیا، شور مچایا. سید الشہداء کا ماننے والا، واقعاً یعنی حق ادا کیا اس دور میں امام حسین کا ماننے والا ہے. آپ دیکھیں تصویر اس جوان کی لگی ہوئی ہے اور ابھی بھی وہ ہاتھ دے رہا ہے. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یعنی آنا ہے تو امام حسین کا کاروان ابھی بھی جاری ہے. اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو آؤ. ایک عالم دین جو اس کے علاقے کے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی مسجد میں امام بارگاہ میں جب مجلس ہوتی تھی تو کہتا تھا مجھے سب سے سخت کام دو کام کرنے کے لیے. تو کہا سب سے سخت کام یہ ہوتا تھا جو نیاز کی بہت بڑی دیگ ہوتی تھی اس میں سے نیاز بانٹنا سب سے سخت کام تھا، تو ہم اس کو دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم اسے کہتے تھے کہ بہت شکریہ تمہارا، تم نے بڑا زحمت کی، بڑی خدمت کی، بڑا کام کیا. تو اس کے جملے سنے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ
یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اگر امام حسین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو امام کے راستے پر گردن کٹوانی ہوگی، اور یہی ہوا آپ کے سامنے۔ اس نے شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی گردن کٹوائی ہے۔ یہ آج کے دور ہے، آپ بولیں اس زمانے میں نہیں، آج کے دور کا واقعہ ہے۔ ہم جیسے جوانوں میں سے جوان ہیں، خوب اس کی جد و جہد وہ تھی، اس نے وہ جہاد کیا۔ آپ کا میرا جہاد علمی جہاد ہے، تقوی کا جہاد ہے، پرہیزگاری کا جہاد ہے، اپنے ملک کی عظمت کو علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے بڑھانا جہاد ہے۔ جہاد یعنی کوشش، یعنی محنت، یعنی اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا۔ عزیزان محترم، امام حسین پر گریہ کرنے والی آنکھوں کو شرمندہ ہونا چاہیے تنہائی کے اندر کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں، اسی لیے امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ آئیے چلیں، 13 محرم ہو گئی، یہ لٹا ہوا کاروان کوفہ پہنچا ہے۔ لٹا ہوا یہ وہ کاروان ہے۔ میرے مولا امام حسین سے کہا گیا کہ آپ بچوں اور عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں، ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آل رسول، آل اولاد ہیں، یہ آپ اپنی اولادوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مگر میرا مولا جانتے تھے کہ میری اس کام کی بقا حضرت زینب نے کرنی ہے، ان بچوں نے کرنا ہے۔ آج ایک راوی کہتا ہے کہ میں 13 محرم کو جب کوفہ میں داخل ہوا، میں حج کرنے گیا تھا، وہ کہتا ہے میں حج سے جب واپس آیا میں نے دیکھا کوفہ کے بازار بہت سجے ہوئے ہیں، لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوا کہ نہ کوئی تہوار ہے نہ کوئی عید ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ کچھ دین کے باغی لوگ ہیں جو شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے دین اسلام سے بغاوت کی ہے، ان کے لوگ اسیر ہو گئے ہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ واپس۔ ہاں عزاداران محترم، یہ وہی کوفہ ہے کہ جب مولا کائنات کے دور میں جب اہل حرم پہنچے تو روز تھا، دن تھا، مگر مولا نے کہا کہ ٹھہر جائے کاروان، شب کی تاریکی میں اندر جائے گا۔ اور یہ کاروان لٹا ہوا جب کربلا سے پہنچا تو رات تھی، روکا گیا کہ دن ہو، لوگ جمع ہوں۔ ہاں عزاداران محترم، لوگوں نے نہ جانے اپنی زبانوں سے جو تیر مارے، ویسے جو اذیت کی، میں بیان نہیں کر سکتا، یہ آل رسول ہیں۔ ہاں مگر میں اتنا کہوں گا کہ ان سواریوں میں جو ایک بچی سوار ہے، وہ عجیب سی حالت میں ان نیزے پہ رکھے ہوئے سروں کو دیکھ رہی ہے، نہ جانے کس طرح وہ اپنے ان خون کے جگروں کو دیکھ رہی ہے، اور اس طرح دیکھ رہی ہے۔ استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک وہ دوسرا مقام تھا کہ جہاں پر ان نیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے مولا سجاد کی روح نکلتی، وہیں اس جان کو بچانے کے لیے میری بی بی زینب نے سکوت کو توڑا اور ایک خطبہ بیان کیا۔ آزاداران محترم، ہمارے لیے یہ سب پڑھ لینا بڑا سخت ہے۔ آپ خود تصور کریں، آپ کے گھر والے ہوں، میرے گھر والے ہوں، اہل و عیال ہوں، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہوں، ہاتھوں میں رسیاں ہوں، کسی مقام پر کھڑے ہوں اور ایک غیرت مند شخص ان کے ساتھ سوار ہو، اس کا وجود کس طرح باقی رہا یہ خدا جانتا ہے کہ میرے مولا امام سجاد اس پورے راستے میں کس طرح ان سید زادیوں کے ساتھ چلتے رہے، کس طرح لوگوں کے تانے برداشت کیے، کس طرح لوگوں کی چیزیں برداشت کی، اور اس سے بڑھ کر کس طرح اپنے والد محترم کے سر کو نیزوں پر، اپنے بھائی علی اکبر کے سر کو نیزوں پر، نہ جانے عباس کی نگاہیں اس نیزے پر کس طرح جھکی ہوئی ہوں گی اور اپنی سید زادیوں کو دیکھتی ہوں گی اور یہی کہتی ہوں گی شاید عالم خیال میں کہ کاش عباس زندہ ہوتا تو یہ مقام نہ آتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم نے جو کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اصل مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں بھی مجلس عزاداری جلوس ماتم ہو رہا ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
جو بھی اس کار خیر میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں، انتظامیہ، ٹرسٹ، تنظیمیں، جوان، کیمرے والے، اسکاؤٹ، جتنے بھی لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، پروردگار ان سب کو اجر کثیر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، علماء حق، مراجعین اکرام سب کو طول عمر و سلامتی عطا فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان کے دشمن خارجی اور داخلی کی نیست و نابود فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، خاص طور پہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے کہا بیمار کربلا کی صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، حضرت علی اصغر کے صدقے میں نے اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ بہت سارے لوگ قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ملک میں، ملک سے باہر، خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس مشکل سے نجات کے لیے پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے ذریعے جلد سے جلد اپنے گھر والوں سے ملا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔